میر صاحب نے بھی ابھی کہا, آپ نے بھی بھٹی صاحب اس کو اپنے طریقے میں اپنے الفاظ میں اس کو ڈھالا. اعجاز صاحب, یہ جو ہم نے دیکھا پاکستان نے 1 سال میں کیا, زیادہ مختلف نہیں؟ ہم نے اس کی کچھ نہ کچھ شکل پہلے بھی دیکھی ہے. پلوامہ میں پاکستان کا ایک بڑپن کا سٹانس سامنے آنا ہو, امریکہ کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہو افغانستان کے معاملے پہ, اور پھر آبویسلی جس طرح سے ہم نے یہاں سے ان کی دہشت گردی کے معاملے میں مدد کی وہ ہو, پھر جنرلی ریلیشنز دنیا سے پاکستان کے پہلے بھی بہت برے نہیں تھے, پاکستان کسی نہ کسی طرح اچھا کر ہی رہا تھا. بٹ اس دفعہ وہ کیا فیکٹر تھا آپ کے خیال میں which was different؟ کیا خالی ہم اس کو دفاع کی ویو کہہ سکتے ہیں؟ بیکاز دا کاؤنٹر سوال واز, پہلے بھی تو اسی طرح کی چیزیں ہوتی تھیں یا کم و بیش پاکستان کو مختلف محاذ پہ دفاع کے محاذ پہ بہتری ملی تھی, لیکن پاکستان اس کو اس طرح سے کنورٹ نہیں کر پایا. تو کیا یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اس دفعہ پاکستان نے اپنے سفارتی کارڈز بھی درست کھیلے؟ دیکھیے سفارتی کارڈز تو درست کھیلے, لیکن اسی وقت درست کھیلے جس وقت ہم نے اپنے اوپر ہونے والی جارحیت کا جواب دیا. آپ کو یاد ہوگا 2019 میں بھی ہم پر جارحیت ہوئی تھی, پاکستان پر اٹیک ہوئے تھے, ہم نے ہندوستان کا ایک پائلٹ بھی پکڑ لیا تھا, لیکن ہم نے واپس کر دیا تھا. ہم نے جواب نہیں دیا تھا, اس کے اوپر ریئیکٹ نہیں کیا تھا. اس دفعہ ہم نے پہلی دفعہ ریئیکٹ کیا ہے. سر ہم نے بھی ان کے جو اسٹریٹجک پوائنٹس تھے ان کو نشانہ بنایا تھا. نہیں, لیکن ہم نے دیکھیے جس وقت ان کے جہاز کا پائلٹ یہاں پر گر گیا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اس کے اوپر ریئیکٹ کرتے جس طریقے سے ہم نے ابھی ریئیکٹ کیا ہے. ہم نے ابھی تو بڑا ڈیفرنٹ ریئیکٹ کیا ہے. ان کا جو جہاز تھا وہ ہمارے ٹارگٹ پہ بھی تھا, ہم نے نہیں گرایا ایٹ دیٹ ٹائم. تو اگر ہم گرا دیتے تو ایک ڈیفرنٹ ایک سچویشن ہوتی. گو کہ اس وقت کا فیصلہ شاید وہ ٹھیک تھا, لیکن ایک بات جو ہے نا, دیکھیں میں بات کہہ رہا تھا وہ بات آگے چلی گئی. 2-3 باتیں اہم ہوتی ہیں. ایک تو یہ آپ کے پاس وسائل بہت زیادہ ہوں, وسائل ہوں تو دنیا آپ کی طرف آتی ہے, دنیا نے اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنا ہے, تجارت کرنی ہے. دوسری یہ ہے کہ آپ کے پاس پروڈکشن ہو. ہمارے پاس وسائل بھی نہیں ہے اور پروڈکشن بھی کوئی نہیں ہے. ہم زرعی ملک کہلاتے ہیں اور گندم منگواتے ہیں باہر سے, کپاس منگواتے ہیں باہر سے, ساری چیزیں ہماری زیادہ تر امپورٹ ہو رہی ہیں. تو نہ وسائل ہیں نہ پیداوار ہے. 2 باتیں ہو گئی. تیسری بات ہوتی ہے جرأت, کہ آپ نے کسی موقع پہ بہادری اور جرأت کا مظاہرہ کیا تو لوگ اس کو بھی عزت سے دیکھتے ہیں. تو ہم نے بہادری اور جرأت کی وجہ سے اپنی عزت بنائی ہے. یہ سسٹینیبلٹی اس وقت آئے گی جب ہم اس کو کنورٹ کریں گے پیداوار کے اعتبار سے, داخلی استحکام کے حوالے سے. ملک میں جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, مدر آف آل پرابلمز, وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. اسی سے لا اینڈ آرڈر جڑا ہوا ہے, اسی سے ٹیررزم جڑا ہوا ہے. یہ جو بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے, یہ خیبر پختونخوا میں جو کچھ ہو رہا ہے, سر I get your point. یہ کہ I get your point. میر صاحب اور بھٹی صاحب کچھ ایڈ. میر صاحب آپ کا جو سب سے زیادہ آپ کو اس لحاظ سے کریڈٹ دیا گیا وہ یہ کہ آپ نے ریئیکٹ کیا, آپ نے ایکٹ نہیں کیا. آپ کا میچورڈ اور بہت میجرڈ رسپانس تھا. آپ نے ایک دم آؤٹ رائٹ جنگ پہ نہیں چلے گئے. آپ نے وہی ٹارگٹ کیے. آپ کو اندازہ تھا کہ 2 نیوکلیئر پاورز ہیں, تو آپ کا جو رسپانس تھا وہ میچورڈ تھا, وہ ٹارگیٹڈ تھا. سر ویسے میچور تو اس وقت بھی تھا, جیسے ابھی ہم نے یہاں پر بات کرے تھے ابھینندن کی واپسی والی. یہ اسکیل بڑی تھی نا, یہ اسکیل اس کے مقابلے میں بڑی تھی. یہ اسکیل بڑی تھی اور اس میں آلموسٹ آپ ایک جنگ کی طرف جا چکے تھے, ایک مکمل جنگ کی طرف جا چکے تھے. تو اس لحاظ سے پاکستان نے اتنا ہی رسپانس کیا, اتنا ہی ریئیکٹ کیا جتنا ایکٹ کیا گیا. اور اسی طریقے سے جو اب آپ کو یہ اندازہ ہے کہ اگر ملک سے انتہا پسندی ختم ہوتی ہے, ملک سے دہشت گردی ختم ہوتی ہے, تو جو پاکستان کا ایک امیج پچھلے 20-25 سال سے بن گیا, اس امیج کو دور کر اگر آپ آگے بڑھیں گے تو آپ کی اکنامک کنڈیشنز بھی بہتر ہو سکتی ہیں. بھٹی صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہے تھے, ذرا وقت ہمیں جلدی سے آگے بڑھ. بھٹی صاحب. میڈم شیخ, احترام کے ساتھ اعزاز بھائی کے, میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں. ہمارے پاس بہت وسائل ہیں. ہمارے معدنی ذخائر ہی اگر صحیح طرح سے ان کو لوپ میں لایا جائے تو بہت زیادہ ہیں. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ مس مینجمنٹ, بیڈ گورننس, بیڈ پرفارمنس.
تھوڑی سی توجہ چاہیے زراعت کے لیے، ہم خود کفیل ہو سکتے ہیں، ریئل اسٹیٹ انڈسٹری بوم کر سکتی ہے. ہمارے پاس کیا نہیں ہے؟ سمندر ہیں، دریا ہیں، ریگستان ہیں، پہاڑ ہیں. ہمارے پاس تو ہم تو وسائل سے بھرے پڑے ہیں. بیڈ گورننس، بیڈ پرفارمنس، بد نیتی، غلط فیصلے، کوئی پالیسی یا ویژن کا نہ ہونا جو ہمیں مروا رہا ہے. یہ بالکل ٹھیک ہے کہ دہشت گردی ہے، لا اینڈ آرڈر ہے اور باہر کے سرمایہ کاری نہیں آ رہی، لیکن اگر ہم اپنا ہاؤس اینڈ آرڈر کر لیں جو اپنے پاس ہے اس کو ہی صحیح طرح سے لوپ میں لے آئیں تو بہت سچویشن بدل سکتی ہے. آئی تھنک اعزاز صاحب نے پولیٹیکل سٹیبلٹی کی جو بات کی وہ اس کو کور کرتا ہے، رائٹ؟ وہ مدر آف آل پرابلمز دیکھیں نا اسی سے جڑی ہوئی ہے. آپ کے پاس وسائل ہیں تو کیا آپ وسائل نکال سکتے ہیں؟ یا باہر کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ آئے وسائل نکالیں کیونکہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے. تو پولیٹیکل سٹیبلٹی از مدر آف آل جسے کہتے ہیں نا پرابلمز. اچھا آصف بھی کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. جی دیکھیں، میں بصدر احترام مظہر عباس صاحب سے اور ارشاد بھٹی صاحب سے ایک سلائٹلی تھوڑا سا اختلاف یہ کروں گا کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ عدلیہ کی آزادی، میڈیا کی آزادی، انسانی حقوق کا جو انڈیکس ہے وہ میں خود اس کا حامی ہوں کہ یہ بہتر ہونا چاہیے پاکستان میں اور یہ زوال کا شکار ہے. لیکن ہمارے پڑوس میں اور دنیا میں بہت ساری ایسی مثالیں ہیں. اگر ہم انڈیا کی بات کریں، ایون چائنا کی بات کریں، رشیا کی بات کریں، اور اب امریکہ میں بھی میڈیا کی آزادی اور یہ ساری چیزیں زوال کی طرف جا رہی ہیں. لیکن ان ملکوں کی جو اسٹریٹجک اہمیت ہے پوری دنیا میں وہ مسلم ہے. بنیادی طور پہ جو دو چیزیں ہیں، سب سے بنیاد آپ کی، اور اسٹیبلش ہوا رشیا کے کیس میں کہ اگر اکانومی نہیں تھی تو جو سیکیورٹی مائٹ تھی اس کے باوجود وہ پیچھے چلے گئے. تو سب سے بنیادی چیز اکانومی اور اس کے ساتھ آپ کی جو ملٹری مائٹ ہے. یہ دو چیزیں ہیں آپ کو دنیا پوری میں ریلیونٹ بنانے کی. اور کیا یہ اچھا ہو کہ اس کے ساتھ آپ کا جو انٹرنل انسانی حقوق کا انڈیکس ہے، میڈیا کی آزادی کا انڈیکس ہے، انصاف کی فراہمی کا انڈیکس بھی اگر بلند ہو تو وہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ہوگا. مین جزو آپ کے مطابق دو ہیں، ایک تو ملٹری مائٹ یعنی دفاعی آپ کی قوت اور دوسری معاشی قوت. دفاعی تو ہم نے اپنی دکھا دی، صلاحیت دکھا دی. اب معیشت کے میدان میں ہم کس طرح سے اپنے آپ کو آگے لے کر چلتے ہیں اور دنیا کو وہاں پر بھی دکھاتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ وہ دن بھی دور نہیں آئیں گے جب ہم اس کے اوپر تجزیہ تبصرہ کر رہے ہوں گے کہ پاکستان نے کیا زبردست کارکردگی دکھائی اور کیا سنہری سال رہا پاکستان کا.